نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں سے، اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کیا کرنا ہے؟ مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ خصوصی طور پر اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت نے ان کا نام لے کر انہی کو خطاب کر کے کیا فرمایا؟ ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق بنبأ، تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لے کے آئے، کوئی فاسق جو ہے آپ کے پاس کوئی ایسی خبر لائے تو فرمایا، حکم دیا کہ فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو، خبر درست ہے یا غلط ہے، صحیح ہے غلط ہے، اس کی تحقیق کر لیا کرو. آگے فرمایا کہ ان تصیبوا قوما، کسی قوم کو، لوگوں کو جو ہے تم اذیت دے بیٹھو، بجہالت، بغیر تحقیق کے جو ہے اس جھوٹی خبر کو تم مان کے جو ہے کسی قوم کو، کسی بھی شخص کو کوئی اذیت دے بیٹھو، کوئی تکلیف دے بیٹھو، ان کا کوئی کچھ نقصان کر دو اس جھوٹی خبر کی بنا پر، پھر کیا ہو؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بات کا پچھتاوا تمہیں کھا جائے، بات کی پشیمانی تمہیں ہو جائے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اس کی خبر کی جو ہے میں نے تحقیق کیوں نہیں کی. یہ آیت جو ہے ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ کوئی بھی خبر کوئی بھی لے کے آنے والا ہو، اگر کوئی خبر جو ہے ہمیں آ کے بتائے کسی واقعے کے بارے میں، کوئی جو ہے بڑی خبر ہو، چھوٹی خبر ہو، کوئی بھی ہو، آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، فتن دور ہے. اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام فتنوں سے اللہ رب العزت سب کو جو ہے محفوظ رکھے. اور اسی طرح جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی فکر اور اپنے اولاد کی فکر کہ ان کی تربیت بھی ہم نے اسی طرح سے کرنی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفی بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. کیا فرمایا؟ کہ وہ جھوٹ گڑتا ہے نہیں، باتیں جو ہے اپنی طرف سے گڑ کے آگے سناتا ہے نہیں. فرمایا کہ ان یحدث بکل ما سمع، لوگوں کو جو ہے ہر سنی سنائی بات جو ہے بغیر تحقیق کے کسی شخص سے جو ہے کوئی بات کوئی خبر سن لی، بغیر تحقیق کے جو ہے آگے پہنچانا، پھیلانا، شیئر کرنا، نشر کرنا شروع کر دیا. تو کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی خبر ہماری نظروں سے گزرتی ہے تو اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ اس خبر پہ آپ تصدیق کر سکیں، اس کی تحقیق کر سکیں، اس کی تحقیق کر لیں، نہیں تو جو ہے اس کو آگے پھیلانے کی، نشر کرنے کی، اس کو پسند کرنے کی، لائک کرنے کی ضرورت نہیں. اس جھوٹی خبر کے بنا پر جو ہے اپنا ٹینشن وہ بڑھانے کی ضرورت نہیں. اور اس حدیث شریف پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر جو ہے ہم غور کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سنی سنائی باتیں آگے پھیلانا بغیر تحقیق کے بہت بڑا جو ہے گناہ کا کام ہے. تو جو کوئی خود سے جو ہے جھوٹ گڑتا ہے، من گھڑت باتیں خود سے گڑ کر آگے نشر کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں یعنی وہ پھر جو ہے اپنی آخرت کی خیر منائے. تو ایسے شخص کو، ایسے انسان کو اپنے گریبان میں جھانک کر جو ہے اسے سوچنا چاہیے کہ کل کو جب اس دنیا سے میں چلا جاؤں گا تو میری کیا حالت ہوگی. جو کچھ ہم جو ہے نشر کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ہم لوگوں میں جو ہے بانٹ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نشر کر دیتے ہیں جس سے بعض اللہ تعالیٰ کی جو ہے بعض مخلوق کا، بعض انسانوں کا، بعض مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے. تو پھر وہ نقصان جو ہے اس نقصان کو جو ہے آپ نہیں بھر پاتے، پھر آپ کی جو ہے دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے اس پرفتن دور میں ہمارے لیے ایک اہم تنبیہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی خبر آئے، سوشل میڈیا پہ جو ہے سکرول کرتے ہوئے، فیس بک دیکھتے ہیں، آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں، ایکس جو کہ سابقہ ٹویٹر ہے، اسی طرح مختلف پلیٹ فارم یہ سوشل میڈیا کے جو ہے جتنے بھی پلیٹ فارم ہے اس کی بھی بھرمار ہو گئی ہے. اور اسی طرح جو ہے الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہو گیا، اخبار ہو گئی، جتنے ساری چیزیں ہیں ان میں بھی جو ہے آج کل صحیح خبریں کہاں چھپتی ہیں، جھوٹ کی ہی بھرمار ہوتی ہے. تو کوئی بھی خبر جو ہے ہماری نظروں سے گزرے، ہم اس کو آگے پھیلانے سے پہلے، آگے پہنچانے سے پہلے، اگر پہنچانا ضروری ہی ہے تو اس کی تحقیق جو ہے کر لیا کریں. تحقیق کرنے کی صلاحیت جو ہے اپنے اندر پیدا کر لیا کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. تو اس طرح کے جو ویڈیوز جو ہے آپ تک پہنچتی ہیں تو لوگوں کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ خبریں آگے پہنچانا کیا ہے، جس سے خلق خدا کو جو ہے فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، وہ آگے پہنچانا ثواب کا کام ہے. تو اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کے جو ہے نصائح، واعظ و نصیحت جو ہوتی ہے کسی کا بھی ہو، وہ آگے لوگوں تک پہنچا دیا کرے. بارک اللہ فیک.